بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم شمائل ترمذی کا سبق نمبر 45 پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کے ذکر کے بیان میں چند احادیث کو تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ اگلی احادیث کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ حدیث کی عبارت دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمشي قال كنا عند أبي موسى فأوتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك قال إني رأيتها تأكل شيئا نتنا فحلفت أن لا آكلها قال ادن فإني رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یأکل لحم دجاج۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں یہ حدیث حناد نے بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت وقیع نے بیان کی، انہوں نے یہ روایت سفیان اور انہوں نے ایوب سے اور انہوں نے ابو قلابہ سے سنی، انہوں نے یہ روایت زہدم جرمی سے روایت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، ان کے پاس کھانے میں مرغی کا گوشت آیا، مجمع میں سے ایک آدمی پیچھے ہٹ گیا، ابو موسیٰ نے اس سے ہٹنے کی وجہ دریافت کی، اس نے عرض کیا کہ میں نے مرغی کو گندگی کھاتے دیکھا تھا، اس لیے میں نے مرغی کھانے سے قسم کھا رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آؤ اور بے تکلف کھاؤ، میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوش کرتے دیکھا ہے۔ اگر ناجائز یا ناپسند ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تناول فرماتے؟ کنا عند ابی موسیٰ، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قوم کے چند افراد اور احباب ایک مہربان اور مخلص شخص کے پاس جمع ہوں یا شاگرد استاد کے پاس کسی استفادہ اور افادہ کی غرض سے اور باہمی محبت میں، تو پھر یہ اکٹھا ہونا جائز ہے۔ پھر آگے فرمایا فتنحى رجل من القوم، تو تناحى باب تفاعل سے جدا ہونا، ہٹنا، مطلب یہ ہے کہ ایک طرف کھسک کر دور ہو گیا۔ تو یہاں پر بعض حضرات کا کہنا ہے کہ رجل سے مراد خود یہاں پر زہدم مراد ہیں، مگر اکثر محدثین نے اس توجیہ کو مرجو قرار دیا ہے۔ قال ما لک، تو حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، یعنی ایسی کون سی چیز ہے یا ایسی کون سی وجہ ہے جس نے تجھے دوری پر مجبور کر دیا ہے؟ تو اس کے جواب میں کہا انی رأیتها تأکل شیئا نتنا، یعنی میں نے خود اسے گندگی کھاتے دیکھا ہے۔ پھر آگے فرمایا فحلفت ان لا آکلها، پس میں نے قسم کھا لی ہے کہ مرغی نہیں کھاؤں گا، اور ظاہر ہے ان کی یہ قسم کراہیت کی وجہ سے تھی، مرغی کے حرام ہونے کی وجہ سے نہیں تھی، کیونکہ وہ مرغی کو تو حلال سمجھتے تھے لیکن اس کی گندگی سے کراہیت کر رہے تھے۔ اور یہ صاحب تابعین میں سے تھے، خیر القرون کا دور تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما حیات تھے اس وقت، تو یہ سب اس بات کے قطعی قرائن ہیں کہ بغیر دلیل کے وہ کیسے حلال چیز کو حرام قرار دے سکتے تھے، جبکہ وہ کھانا صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پکایا گیا تھا۔ پھر آگے فرمایا قال ادنو، مطلب یہ کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ نزدیک ہو جائیے اور شریعت کی تابعداری کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی طبیعت کی مخالفت کیجیے۔ فإنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل لحم دجاج، مطلب یہ کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے اتباع نفس کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زیادہ مناسب ہے۔
مطلب یہ کہ اگر تو کسی کام کی قسم اٹھا لے پھر اس کے علاوہ میں بہتری ہو تو پھر وہی کام کریں جس میں بھلائی ہو اور اپنی قسم توڑنے کا کفارہ دیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص نے طبعی کراہت کی وجہ سے کسی چیز کے نہ کھانے کی قسم کھا رکھی ہے اور وہ چیز شرعاً مکروہ نہیں ہے تو اسے اپنی قسم توڑ دینی چاہیے۔ مرغی کے بارے میں ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرغی کا گوشت ابتداءً گرم اور مرطوب ہے، معدے پر ہلکا ہوتا ہے، زود ہضم ہوتا ہے، دماغ کو قوت بخشتا ہے، آواز کو خوبصورت بناتا ہے اور رنگ کو نکھارتا ہے، عقل کو قوی اور مضبوط بناتا ہے، خون اچھا پیدا کرتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر جلالہ کے بارے میں ایک مسئلے کی وضاحت ضروری ہے، یعنی کہ اگر کوئی بڑا جانور مثلاً بکری ہو، دمبا ہو، بھیڑ ہو، ان کو گندگی کھانے کی لت پڑ جائے تو پھر یعنی عادت پڑ جائے تو پھر ان کا گوشت کھانا مکروہ ہو جاتا ہے، کیونکہ گندی اشیاء کھانے والے جانوروں کی قوت شامہ ناپاک ہو جاتی ہے، نجس ہو جاتی ہے اور پھر انہیں پاک اور صاف ستھری غذا جو ہے وہ پسند نہیں آتی، بلکہ وہ ہمیشہ گندگی ہی میں منہ مارتے رہتے ہیں۔ تو ایسے جانوروں کو جلالہ کہا جاتا ہے۔ ان کا حکم یہ ہے کہ ان کو 10 دن تک قید میں رکھا جائے اور صاف ستھری غذائیں ان کو کھلائی جائیں تاکہ جو نجاست ہے، گندگی ہے، وہ ان کے جسم سے نکل جائے، ختم ہو جائے۔ جب گندگی ان کے اندر سے نکل جائے گی تو پھر ان کے گوشت سے کراہیت کا حکم بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر وہ چھوٹا جانور ہے، مرغی وغیرہ ہے، تو پھر اس کو 3 دن تک قید میں رکھا جائے گا اور گندی چیزوں سے اس کو روک دیا جائے گا اور پاکیزہ غذا اس کو دی جائے گی، تو اس سے بھی پھر کراہیت زائل ہو جاتی ہے، اور 3 روز بعد بلا کراہیت کہ یہ جائز ہے اس کا گوشت کھانا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ مرغی جو ہے وہ بالعموم جلالہ کے حکم میں نہیں آتی، اس لیے اس کا گوشت بھی بلا کراہیت جائز ہے۔ ہاں البتہ ایسی مرغی جو گندگی کھانے کی عادی ہو گئی ہو یا غلاظت ہی پر چھوڑ دی گئی ہو تو وہ جلالہ ہے، اور اس کو 3 دن تک پھر قید میں رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کا گوشت بلا کراہیت جائز ہو جائے گا۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ الْأَعْرَجُ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِشٍ عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث فضل بن سہل اعرج بغدادی نے بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسے ابراہیم بن عبد الرحمن بن مہدی نے بیان کیا۔ انہوں نے یہ روایت ابراہیم بن عمر بن سفینہ سے ان کے والد عمر اور دادا کے حوالے سے روایت کی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبارہ کا گوشت کھایا ہے۔ اکلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحم حبارہ۔ تو حبارہ، حباریات، یہ ایک پرندے کا نام ہے، لیکن اس کی تعیین میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بٹیر کو حبارہ کہا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں سرخاب کو کہا جاتا ہے۔ حبارہ کو ترکی میں تعزری اور ہندی میں چرج کہتے ہیں۔ یہ ایک جنگلی پرندہ ہے جس کا رنگ خاکی، گردن بڑی اور پاؤں لمبے ہوتے ہیں، چونچ میں تھوڑی سی لمبائی ہوتی ہے، بہت زیادہ تیز اڑتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حبارہ پرندے کا گوشت گرم اور خشک ہوتا ہے اور دیر سے ہضم ہوتا ہے، لیکن محنت مزدوری کرنے والے لوگ جو تھکے ہارے آتے ہیں گھر، وہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ مفید ہے۔ تو دیکھیے اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ عمدہ کھانا جب اللہ نے دیا ہے تو وہ کھانا خلاف سنت نہیں ہے بلکہ عین سنت ہے، جبکہ شکر کے ساتھ کھایا جائے۔ بعض لوگ اللہ کے دیے ہوئے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود مرچ اور نمک اور پانی شوربے کا بنا کر کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی توہین ہے، اور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اس کے بھی خلاف ہے۔
قرآن مجید اور احادیث میں کثرت سے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا تذکرہ ہے، تو اس لیے اللہ کی دی گئی نعمتوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہر وقت اس نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے حدیث میں یہ جو لفظ سفینہ ذکر کیا گیا ہے، تو سفینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا کا لقب تھا۔ ان کو سفینہ اس لیے کہتے تھے کہ کشتی کی طرح سے سفر میں بہت سارا سامان اپنے اوپر لاد لیتے تھے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيمِشِي عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِشِي قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى قَالَ فَقُدِّمَ طَعَامُهُ وَقُدِّمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمُ دَجَاجٍ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِّن بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مَوْلًى قَالَ فَلَمْ يدنو فقال له ابو موسى ادنو فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه قال إني رأيته يأكل شيئا فكزرته فحلفت أن لا أطعمه أبدا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں یہ روایت علی بن حجر نے بیان کی، ان کے پاس اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کی، انہوں نے یہ روایت ایوب سے اور انہوں نے قاسم تمیمی سے روایت کی، وہ یہ روایت زہدم جرمی سے نقل کرتے ہیں۔ زہدم فرماتے ہیں ہم ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے، ان کے پاس کھانا لایا گیا جس میں مرغی کا گوشت بھی تھا۔ مجمع میں ایک آدمی قبیلہ بنو تیملہ کا بھی تھا جو سرخ رنگ کا تھا، بظاہر آزاد شدہ غلام معلوم ہوتا تھا۔ اس نے یکسوئی اختیار کی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے متوجہ ہونے کو کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرغی تناول فرمانے کا ذکر کیا۔ اس نے عذر کیا کہ میں نے اس کو کچھ ایسی ہی چیز کھاتے دیکھا جس کی وجہ سے مجھے اس سے کراہیت آتی ہے، اس لیے میں نے اس کے نہ کھانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ دیکھیے اس حدیث کا مضمون بھی وہی ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، صرف سند میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ دونوں روایات میں اصل راوی زہدم جرمی رحمہ اللہ ہی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ گزشتہ روایت میں مرغی کے گوشت کے کھانے سے کراہیت کرنے والے کا نام نہیں بتایا گیا تھا، اور یہاں اشارتاً توضیح کی گئی ہے کہ وہ سرخ رنگ کا آدمی تھا جس کا تعلق قبیلہ تیملہ سے ہے اور وہ کسی کا آزاد کردہ غلام معلوم ہوتا تھا۔ تو جو کچھ اس روایت میں بیان ہوا ہے وہ دراصل اس شخص کی تحدید اور تعیین کرنا مقصود ہے جو مرغی کھاتے ہوئے کراہیت کرتے ہوئے یکسو ہو گیا تھا، اور وہ بنی تیملہ کے قبیلے سے تھا، اور وہ بنو بکر میں سے ایک قبیلہ ہے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ عَطَاءٌ عَنْ أَبِي أَسِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا الزَّيْتَ وَالدَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت محمود بن غیلان نے بیان کی، ان کے پاس یہ روایت ابو احمد زبیری اور ابو نعیم نے بیان کی۔ وہ دونوں فرماتے ہیں کہ ان کے پاس یہ روایت سفیان نے اور ان کے پاس عبداللہ بن عیسیٰ نے بیان کی، اور وہ یہ روایت اہل شام میں سے ایک شخص عطا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ روایت صحابی رسول حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی تھی۔ ابو اسید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھانے میں بھی استعمال کرو اور مالش بھی، اس لیے کہ بابرکت درخت کا تیل ہے۔ تو دیکھیے، کلوا الزیت والدہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارکۃ، یہاں سے ترجمہ الباب سے مناسبت ظاہر ہو گئی، کیونکہ زیتون کو روٹی کے ساتھ استعمال کیا جائے اور یہی ادام ہے یعنی سالن ہے۔
اسی طرح زیت پھل کو بھی کہا جاتا ہے اور اس کے تیل کو بھی، اس لیے یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ زیتون تو مایہ ہے، اسے کھانے کا حکم دیا گیا، اور یہ کہ یہ حدیث ترجمۃ الباب سے مناسبت نہیں ہے۔ تو ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ باب سے حدیث کی مناسبت اس معنی سے ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیتون کو کھانے کا حکم اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کھایا ہوگا۔ یہ کہا جائے گا کہ ترجمۃ الباب سے ہر اس چیز کی معرفت مقصود ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو کھایا ہو یا اس سے کھانے کو پسند کیا ہو۔ تو تیل کا استعمال کرنا یہ مستحب ہے اس شخص کے لیے جو زیتون کے استعمال پر قادر ہو، یعنی قدرت رکھتا ہو۔ تو اس درخت پر مبارک ہونے کا اطلاق جو کیا گیا ہے وہ قرآن پاک کی اس آیت سے کیا گیا ہے، من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ تو اس کے بابرکت ہونے کی وجہ میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اکثر شام میں پیدا ہوتا ہے اور وہ زمین اس لیے بابرکت ہے کہ اس میں 70 نبی مبعوث کیے گئے، اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ برکت کا اطلاق اس لیے ہے کہ اس میں منافع بہت زیادہ ہے۔ ابو نعیم نے نقل کیا ہے کہ اس میں 70 بیماریوں کی شفا ہے، جس میں سے ایک جذام کی بیماری ہے۔ اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی ہر چیز میں منافع ہے، اس کا تیل جلانے کے کام میں آتا ہے، کھانے کے کام میں آتا ہے، دباغت کے کام میں آتا ہے، اور ایندھن جلانے کے کام میں بھی لایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی راکھ ریشم دھونے کے لیے خاص طور پر مفید ہے۔ زیتون کے درخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، 40 سال کے بعد تو یہ پھل لاتا ہے، اور 1000 برس کی عمر اکثر ہوتی ہے۔ اس کے منافع طب کی کتابوں میں بکثرت سے ذکر کیے گئے ہیں۔ آج کا سبق یہاں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔